انسان اپنی زندگی میں اس جہان میں ایک دفعہ آتا ہے، ایک دفعہ مرتا ہے. کچھ دن اس کے لیے چند لوگ آنسو بہاتے ہیں، مٹی میں دباتے ہیں، پھر گردش زمانہ، موسم کی بارشیں اور تند و تیز ہوائیں اس کی قبر کا بھی نشان مٹا دیتی ہیں. پھر وہ ایسے مٹی ہوئی داستان بن جاتا ہے، ایسی بھولی ہوئی داستان ہوتا ہے، ایک گزرا ہوا داستان بھی نہیں رہتا، ایک خیال بن جاتا ہے. اور ایک نئی نسل وہاں جگہ لے لیتی ہے، شکلیں بھول جاتی ہیں، رنگ روپ سارے کے سارے بکھر جاتے ہیں، اور جانے والوں کو پیچھے رہنے والے کبھی یاد نہیں کیا کرتے. اسی طرح اس جہان کا ایک انداز ہے. صبح ہو کر جب شام میں بدلتی ہے، یار آپ لوگ کہاں سے اچھا صبح جب ہوتی ہے تو اس کے پیچھے پیچھے شام کا ڈر لگا ہوتا ہے. سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ اپنے حسن کی ضیاء پاشیاں کر رہا ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اسے شام کے وقت اپنے سیاہ ہونے کا ڈر بھی لگا ہوتا ہے. 14ویں کا چاند بہت اتراتا ہے، فخر کرتا ہے، میری روشنی دیکھو، میرا جمال دیکھو. لیکن کہیں اندر میں اسے یہ خوف لگا ہوتا ہے، کل میں پورا نہیں ہوں گا، تھوڑا ہو جاؤں گا، اگلے دن اور کم، اگلے دن اور کم، پھر بالکل میرا ایک نشان ہی رہ جائے گا، پھر افق وہ بھی نگل جائے گا. تاروں بھری رات اپنے اوپر بڑی نازاں ہوتی ہے، سورج کی ایک کرن سارا حسن اس سے چھین لیتی ہے. کھلے ہوئے بہار کے پھول بڑے خوشباش نظر آتے ہیں، مچلتے ہیں، ایک ہوا کا جھونکا ان کو بکھیر کے رکھ دیتا ہے اور وہ مسلی ہوئی کلیاں بن جاتے ہیں، گری ہوئی پتیاں بن جاتے ہیں. اب خزاں اپنے آ کے ڈیرے لگا لیتی ہے. ایک لڑکا ایک لڑکی گھنٹوں اپنے چہرے کو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھتا ہے، میں کیسا لگ رہا ہوں، میں کیسی لگ رہی ہوں، یہ کپڑا مجھے کیسا لگ رہا ہے، یہ لباس مجھے کیسا لگ رہا ہے، یہ رنگ مجھے کیسا لگ رہا ہے. اپنے آپ کو دیکھ دیکھ کے خوش ہونا. چند صبحیں گزرتی ہیں، چند شامیں گزرتی ہیں، وہی چہرہ ہے، اپنی شکل کو آپ پہچاننے سے انکار ہو رہا ہے. نہیں نہیں نہیں، یہ میں نہیں، اللہ کی قسم تو ہی ہے. پر اس زمانے کی ریت یہی ہے کہ وہ حسن والوں سے حسن چھین لیتا ہے، مال والوں کا مال چلا جاتا ہے، اقتدار والوں کے تخت الٹ جاتے ہیں. نوجوان جوانیاں وہ بڑھاپے کے بے رحم شکنجے میں آ کر بالکل وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. بہار کو خزاں لے جاتی ہے، زندگی پہ موت حملہ آور ہوتی ہے. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. جوانی دیوانہ کر دیتی ہے، نہ پہل یاد رہتی ہے، نہ انتہا اور آخر یاد رہتا ہے. ایک پاگل پن کا دور ہوتا ہے تو کہنے والا کہہ رہا ہے جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. پھر کیا ہوا کہ بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا. پھر کیا ہوگا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. اجل عربی میں موت کو کہتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا کہ پھر وہ راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں سب شب کی سیاہی کا سما ہے. کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے، اپنے زمانے کی حسین ترین خاتون. اللہ ساری چیزیں کم ہی لوگوں میں جمع کرتا ہے، نور جہاں میں ساری چیزیں جمع کر دیں. وہ حسین ترین خاتون
وہ ملکہ نور جہاں، وہ جہانگیر پہ بھی راج کرنے والی، وہ ہند کے تخت پر بیٹھنے والی، اس کے اشاروں پہ لاکھوں انسان گردنیں چکا رہے، اور رزق بھی، حسن بھی، خاندان بھی، بادشاہت بھی. لیکن کہنے والے نے کیا کہا؟ راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے. اب تو حکومت نے کچھ ٹوٹے مکان کو جوڑ دیا ہے. میں ایک دفعہ جب کالج پڑھتا تھا تو میں گیا تھا وہاں دیکھنے کے لیے، تو رب کی قسم وہ ٹوٹا ہی تھا. دونوں ماں بیٹیاں سوئی پڑی، لاڈلی بیگم، نور جہاں. وہ نام تو اس کا کچھ اور تھا، لاڈلی مشہور تھی اس کے نور جہاں کے لاڈ کی وجہ سے. دونوں ماں بیٹیاں پڑی ہیں، اور دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے. دن میں بھی خوفناک اندھیرا تھا. طبیعت گھبرا گئی، جلدی سے باہر نکل آئے. کون ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے، جس کے نام کا ڈنکا ہند میں بجتا تھا. اس کا اپنا مزار اس پہ آنسو بہاتا ہے، اور گزرگاہ سے گزرنے والے مسافر اسے دیکھ کر عبرت کی نظر سے دیکھتے ہیں. یہی اس ظالم دنیا کا نظام ہے. اس سے کوئی نہیں نکل سکتا میری عزیزو. یہ دھوکے کا گھر ہے. اس سے وہی سلامتی سے پار نکلے گا جو اس کے دھوکے کو پہچان کر اپنی آخرت کے لیے سامان اکٹھا کرے گا. ہم خدائے نہیں ہیں، کسی نے بھیجا ہے. ہم مرنا بھی نہیں چاہتے، کوئی مار دے گا. کہنے والے کہتے رہیں گے مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، اور مرنے والا کہتا رہے گا فلولا فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین. بچا سکتے ہو تو بچا کے دکھاؤ. نہیں ہو سکتا. موت کا وار بے خطا ہوتا ہے. کوئی مرتے مرتے نہیں بچتا، سارے ہی بچتے بچتے مر جاتے ہیں. موت جب وار کرتی ہے کبھی خطا نہیں جاتا. وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ. موت پنجے گاڑتی ہے تو ساری تدبیریں بیکار ہو جاتی ہیں. تو میرے عزیزو، یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. ہر چیز زوال زوال کا اعلان کرتی ہے. ہر چیز پکار پکار کے ڈھل جانے کا اعلان کرتی ہے. چمکتے سورج کو چند گھڑیوں کے بعد دیکھو جب وہ مغرب میں دم توڑ رہا ہوتا ہے. تاروں بھری رات کو سورج کی پہلی کرن کے ساتھ دیکھو جب تاروں کا حسن وہ ختم اور تمام ہو رہا ہوتا ہے. 14ویں کے چاند کے بعد 20 کی رات کا بھی چاند دیکھو جب وہ دم توڑنے کے قریب آ چکا ہوتا ہے. آج کی شکلیں اور ہیں، چند سال کے بعد شکلیں اور ہوں گی. پھر جنہوں نے پالا پوسا، جن گھروں کی ایک ایک اینٹ سے جی لگا، جب جان نکلے گی وہیں سے اٹھا کر لوگ مٹی کے دیس میں چھوڑ دیں گے. مٹی کی چادر ہوگی، مٹی کا گھر ہوگا، اندھیر کا راج ہوگا. تنہائیاں اور وحشتیں موت قیامت تک کی ساتھی ہوں گی. وہاں جو کامیاب ہوا وہ کامیاب ہے، وہاں جو ناکام ہوا وہ ناکام ہے. یہ زندگی ایک دھوکہ ہے. یہ بتانے والا آج کوئی نہیں ہے. یہ ماں باپ بتاتے تھے، وہ بھی بہہ گئے. جو کالج اسکولوں میں ذہن بنایا جاتا تھا وہاں بھی مادہ پرستی. ماحول میں کچھ کتابیں مل جایا کرتی تھیں جن کو پڑھ کر کچھ آخرت یاد آتی تھی، وہ بھی ناپید ہو گئیں. چاروں طرف مغرب کی تعظیم نے ایسا حملہ کیا ہے کہ ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا ہے. ہم لٹا ہوا قافلہ ہیں عزیزو، ہم لٹے ہوئے مسافر ہیں. جس بچی کا ہائے ہائے، جس معاشرے کا، جس بچے کا کوئی آگے زندگی کا مقصد نہ رہا ہو، وہ لٹا ہوا قافلہ ہے. اور مسافر چلنے سے پہلے سوچتا ہے میں کہاں جا رہا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، میری منزل کیا ہے. آج کی دنیا ایسے نادان انسانوں کا قافلہ ہے جنہیں یہ نہیں پتا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے کس نے بنایا، مجھے کیوں بنایا، مجھے مار کے وہ کہاں لے جا رہا ہے. میں نے تو نہیں کہا تھا مجھے بھیجو، اس نے مجھے بھیجا. میں تو نہیں چاہتا میں مر جاؤں، وہ مجھے مارے گا. میں نہیں چاہتا ہوں مٹی میں جا کے منو مٹی تلے سو جاؤں، پر مجھے اگلے پھینک کے آ جائیں گے. میں یہ سب کچھ نہیں چاہتا، پھر بھی یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ بھی ہو جائے گا. تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ میں سوچوں تو صحیح
کہ میں آیا کیا ہوں، مجھے بھیجا کس نے ہے۔ میری زندگی کا سب سے پہلا سوال یہ ہے، میرا پہلا علم یہ ہے کہ میرا خالق کون ہے۔ اس کا جواب سائنس نہیں دے سکتی، سائنس تو خود میرا آپ کا بنایا ہوا علم ہے۔ اس کا جواب وہ دے سکتا ہے جس نے ہمیں بنایا، تو وہ کہتا ہے واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ، میں نے تمہیں بنایا۔ کس نے؟ اللہ نے۔ کہاں سے؟ مٹی سے۔ مٹی کو کیا کیا؟ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، ایک پانی بنایا، پانی کو کیا کیا؟ فخلقنا النطفۃ علقہ، ایک جونک بنایا، جونک کو کیا کیا؟ فخلقنا العلقۃ مضغہ، ایک لوتھڑا بنایا، لوتھڑے کو کیا کیا؟ فخلقنا المضغۃ عظاما، اس میں ہڈیوں کو پرویا، ہڈیوں کے ساتھ کیا کیا؟ فکسونا العظام لحما، اس پر گوشت چڑھایا، پھر کیا کیا؟ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اسے ایک خوبصورت شکل دی۔ کیسی دی؟ الم نجعل لہ عینین، آنکھیں، ولسانا، زبان، وشفتین، اور ہونٹ۔ یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے اندھیروں میں بنایا۔ ثم السبیل یسرا، دنیا میں لے کر آیا۔ ثم اماتہ، پھر موت کا بے خطا وار کروایا۔ فاقبرہ، پھر قبر میں ڈالا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر ایک دن آئے گا اور آواز آئے گی اور مجھے اور آپ کو اٹھایا جائے گا۔ میرے عزیزو، اپنے آپ کو غفلت سے نکالو۔ ہم کھیل کود کے لیے نہیں ہیں، ہم گانے سننے کے لیے نہیں آئے، ہم موسیقی سے جی بہلانے نہیں آئے۔ یہ مغرب کے گندے انڈے ہیں، انہیں کہیں پھینک دو، انہیں کہیں دبا دو۔ تمہیں نسبت اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہے۔ وہ زندگی پڑھو جو تمہیں کنارے لگائے، وہ زندگی اپناؤ جو تمہیں اللہ کے دربار میں سرخرو کرے۔ ہم اس گندی تہذیب سے بیزار ہیں جو بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتار دے، جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی گندی تہذیب کو رواج دے دے، جہاں ماں کا تقدس اٹھ جائے، جہاں بیویوں کا تقدس اٹھ جائے، جہاں بیٹی بیٹی نہ رہے، ماں ماں نہ رہے، بہن بہن نہ رہے، بیوی بیوی نہ رہے، باپ باپ نہ رہے، بھائی بھائی نہ رہے۔ وہ تہذیب نہیں ہے، وہی ایک پرپیش گھنا جنگل ہے جس میں اتر کر انسانیت گم ہو جاتی ہے۔ سسک سسک کے مر جانا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ اس کا نام نئی روشنی نہیں ہے، یہ اندھیرے ہیں، یہ پرانے اندھیرے ہیں۔ روشنی کا آفتاب آج سے 1400 سال پہلے مکے کی چوٹیوں پر طلوع ہوا تھا۔ روشنی کا ماہتاب آج سے 1425 برس پہلے وہ مکے کی اور مدینے کی وادیوں میں چمکا تھا۔ اس کے نور کی روشنیاں آج بھی اسی طرح ہیں۔ وہ روشنیاں کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ، وہ تہذیب اور تعلیم کہیں سے لے کر آؤ جو تمہیں بتائے کہ تمہارا بنانے والا کون ہے۔ واللہ خلقکم من تراب، مٹی سے بنایا۔ زمین آسمان خود بخود نہیں بنے ڈارون تھیوری کے مطابق، بلکہ میرا اللہ کہتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تمہارا رب اللہ جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، اسی نے زمین کو بچھایا، اسی نے آسمان کو اٹھایا، یرسل الریاح، اسی نے ہواؤں کو چلایا، الشمس والقمر دائبین، اسی نے چاند اور سورج کو حرکت دی، اور اسی نے والارض بساطا، اسی نے زمین کو بچھونا بنا کے تمہارے قدموں تلے روندنے کے لیے مہیا کر دیا۔ هذا عذب فرات سائغ شرابہ، اسی نے میٹھا پانی تمہارے لیے مہیا کیا۔ وهذا ملح اجاج، اسی نے کڑوا پانی تمہارے لیے مہیا کیا۔ کڑوا پانی بھی نعمت، میٹھا پانی بھی نعمت۔ میٹھا پانی نہ ہوتا تو سسک کے پیاسے مر جاتے۔ کڑوا پانی سمندر کا نہ ہوتا، اور یہ سمندر کا پانی اگر میٹھا ہوتا یہ بدبودار ہو جاتا، اس میں تعفن پیدا ہوتا، اور اس کی غلاظت سے بھری ہوئی ہوائیں جب چلتی تو 6 بر اعظم میں کوئی انسان زندہ نہ رہ سکتا۔ ایک گندا تالاب سارے محلے کو بیمار کر دیتا ہے۔ 7 سمندر کی گندی ہوائیں جب چلتی تو کوئی سانس نہ لے سکتا۔ تو میرے اللہ نے اس کو بھی بطور احسان بتایا، هذا ملح اجاج، شکر کرو اس رب کا جس نے سمندر تمہیں کڑوے کر کے دے دیے اور نلکے کا پانی میٹھا کر کے دے دیا۔ اس کو پیو اور اس سے تمہارے لیے بارشوں کا نظام چلے گا، بادل بنیں گے، ہوائیں چلیں گی، ان کو کندھے پہ اٹھائیں گی، فیصلہ باد لائیں گی، پھر دھیمی دھیمی اللہ تعالیٰ بارش فرمائے گا، زمین زندہ ہوگی، تم زندہ ہوگے۔
روحیں بھی دھل جائیں گی، جان بھی دھل جائے گی، بدن بھی دھل جائیں گے، درخت بھی دھل جائیں گے۔ تمہاری زندگی کا سامان بنانے والا اللہ ہے، جس نے مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب کے کائناتی نقشے قائم فرمائے۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ یاد رکھو جہاں بھی دیکھو گے اللہ کو سامنے پاؤ گے۔ بند کمروں میں، اندھیر کمروں میں، کنڈی لگے ہوئے کمروں میں ایک آدمی رشوت لے رہا ہے، میرا اللہ کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک لڑکی ناچ رہی ہے، میرا اللہ کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں۔ ایک شراب کی محفل ہے، میرا اللہ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں۔ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معاهم أينما كانوا۔ میرے بندو، میری بندیو، ہوش 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 میں آؤ۔ تمہارا رب سویا نہیں ہے، غافل نہیں ہے، جاہل نہیں ہے، دیکھ رہا ہے۔ رات کی تہجد پڑھنے والی کو بھی دیکھ رہا ہے، رات کے ناچنے والی کو بھی دیکھ رہا ہے۔ ہوٹلوں کی محفلیں بھی اس کے سامنے، مسلح کی آہیں اور آنسو بھی اس کے سامنے۔ قرآن کی تلاوت بھی سنتا ہے اور گانے کی لے بھی سنتا ہے۔ قرآن کی تلاوت پر بہتے ہوئے آنسو بھی دیکھتا ہے اور ناچ گانے پر تھرکتے ہوئے بدن بھی دیکھتا ہے۔ ایک دن اللہ آئے گا اور اعلان کرے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ جرم کی انتہا کا نام قیامت ہے، جب زمین کپ کپائے گی، آسمان تھر تھرائے گا، پہاڑ ریزہ ہو جائیں گے، پانیوں میں آگ لگ جائے گی، جیدار بھی مر جائیں گے، بے جان بھی مر جائیں گے۔ اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، ستارے ٹوٹے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر ابل پڑے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں میں آگ لگ گئی، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین پھیلتی چلی گئی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اندر کا باہر، باہر کا اندر، اور وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ ریزہ ریزہ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑا دیے گئے، اور ساری کائنات پر اللہ نے حکم دے دیا موت دے دو۔ ایسا یہی وقت ہوگا قیامت کا، جب قیامت آئے گی، اسی وقت میں وہ ایک دن چھپا ہوا ہے۔ ایسے ہی سورج نکلے گا، ایسے ہی رات گزشتہ ڈھلے گی، اسی طرح بچے اپنے بستروں سے نکلیں گے، مائیں چولہے گرم کر رہی ہوں گی، باپ دکانوں کو بھاگ رہے ہوں گے، منڈیوں کے تالے کھل رہے ہوں گے، زمینوں میں ہل چل رہے ہوں گے، گندم کا، کپاس کا جو بھی موسم ہوگا اس کا بیج بکھیرا جا رہا ہوگا، ایوان شاہی سج رہے ہوں گے، گجرے باراتیوں بارات وہ دلہا اور دلہن کے لیے انتظار میں جمع ہو رہی ہوگی، اور ڈھولک اور ڈھول اور یہ سب کچھ ایک اسی طرح جو آج ہوتا ہے وہ ہو رہا ہوگا، ایک دم اتفاقاً پیدا ہو گئے ہو۔ اور اگر تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے کہ تم اتفاقاً پیدا ہو گئے ڈارون کی تھیوری کی طرح یا دہریوں کی تھیوری کی طرح، تو جاؤ، تم آزاد ہو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو مرضی کرو۔ موت کے 200 جواب کتابوں میں لکھے ہوئے، سائنس کی کتابوں میں موت کیا ہے یہ، موت کیا ہے یہ، موت کیا ہے یہ، 200 جواب، اور ایک بھی صحیح نہیں۔ قرآن نے ایک جواب دیا اور 100% صحیح دیا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ ہے جو تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے۔ موت آ گئی، اللہ تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے، بس تم مر گئے، جیتے جاگتے مر گئے، جوان مر گئے، بوڑھے مر گئے، بچے مر گئے، صحت مند مر گئے، ایتھلیٹ مر گئے، ریسلرز مر گئے، پہلوان مر گئے، بادشاہ مر گئے، فقیر مر گئے، مزدور مر گئے۔ حضرت علی کا فرمان ہے الموت لیس منہ الفوت، جس نے موت سے ٹکر لی، موت سے شکست کھائی۔ زندگی کا مقدر ہے ہارنا، موت کا مقدر ہے جیتنا۔ پہلوان ہوں یا کوئی ہوں، موت ان کو پچھاڑے گی۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا۔ ہر ایک لے کے کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے جاؤ اسلام آباد کے قبرستان میں دیکھو، بڑے بڑے سیکٹری دفن ہیں، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے ناز و انداز، بڑی مستیوں والے، بڑے ناچنے والے، گانے والے، شراب میں ڈوبنے والے۔ جاؤ دیکھو ان کی ویران قبریں بتا رہی ہیں کہ یہ بھی قبر اکڑ کے چلتے تھے، مستی میں چلتے تھے، ان کے کیڑے بھی مر چکے ہوں گے جن کیڑوں نے انہیں کھایا ہوگا، ان کی ہڈیوں کو قبر نے کھلا دیا ہوگا اور ریت کا برادہ بنا دیا ہوگا۔ جو کہا کرتے تھے اسلام آباد ہمارے کندھوں پر ہے، ان کی قبریں عبرت کا نشان ہیں، پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ملے خاک میں اہل شاں کیسے۔
ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، کبھی گا رہے کبھی ناچ رہے کبھی شراب پی رہے کبھی ادھر گر رہے کبھی ادھر گر رہے، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، بیٹا بھی کہہ رہا مر جائے بابا، بیٹی بھی کہہ رہی ہے مر جائے ابا، بیگم بھی کہہ رہی ہے مر جائے بڈھا، جان نہیں چھوڑتا، مولوی صاحب دعا کرو اللہ ہمارے ابا پر رحم کر دے، کیا مطلب رحم کر دے، ہماری جان چھوڑے جائے قبر میں، جن کے لیے تو نے ہزاروں مال اکٹھے کیے، کبھی رشوت سے کبھی جھوٹ سے کبھی دغابازی سے کبھی فریب سے کبھی کھوٹ سے کبھی ظلم سے کبھی ستم سے، کبھی کسی کے پیٹ میں پنجے گاڑ کے، کبھی کسی کی بیٹی سے چنی اتار کر، کبھی کسی کے منہ سے نوالا چھین کر، کبھی کسی کی زندگی کے چراغ گل کر کے، کبھی کسی کے گھر کے چراغ بجھا کر، جو تو نے اپنے سونے چاندی کے محل تعمیر کیے اور اپنے بچوں کے لیے سہانے خواب دیکھے، آج وہی تجھے ڈس رہے ہیں کالے ناک کی طرح، تیری ہائے پہ کوئی حرام کھانے والی اولاد کبھی ماں باپ کا سہارا نہیں بن سکتی، حرام پیسے کے گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتے، حرام کی کمائی پر بننے والی بلڈنگیں کبھی خوشی کا پیغام نہیں بن سکتی، نافرمانی کی زندگی گزارنے والے کبھی چین سے زندگی بسر نہیں کر سکتے، شراب میں ڈوب جائیں، زنا میں ڈوب جائیں، رنگ و روپ میں ڈوب جائیں، مال و دولت کے ڈھیر اکٹھے کر لیں، میرے رب کی قسم میرے رب کی قسم میرے رب کی قسم، ایک پل بھی چین پا جائیں تو مجھے الٹا لٹکا دیں، میرے رب کی کتاب غلط ہو جائے گی، اگر گناہوں میں چین ملے اور ساز و آواز میں چین ملے، زنا شراب میں اگر چین ملے، سود رشوت جھوٹ میں اگر چین ملے تو میرے رب کی کتاب غلط ہو جائے، نہیں نہیں کتاب اللہ غلط نہیں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا 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 بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو سنو دیوانو، سنو سنو مستانو، سنو سنو غفلت میں ڈوبے ہوئے انسانوں، اگر چین چاہتے ہو اگر سکون چاہتے ہو، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اللہ کی یاد کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جاؤ، اللہ کی یاد کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جاؤ، یہیں چین ملے گا، یہیں عزت ملے گی، یہیں راحت ملے گی، وہ میرے اللہ کا اعلان، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میری یاد سے منہ موڑے گا میں اس کے سینے کو بند کر کے رکھ دوں گا، اس کے سینے میں گھٹن پیدا کر دوں گا، کوئی صورت کوئی مورت کوئی روپ کوئی ساغر کوئی جام کوئی مینا اس کے دل کو نہیں بہلا سکتا، کوئی منظر کوئی وادی کوئی مرغزار کوئی کوثر اس کے اندر کی آگ کا ٹھنڈک کا سامان نہیں بن سکتا، یہ وہ آگ ہے جو جب یہ جلتی ہے تو صرف اللہ کی اطاعت کا ٹھنڈا پانی ہے جو اسے بجھا سکتا ہے، ورنہ ہر نافرمانی اس کے اندر آگ کو بھڑکاتی جائے گی اور یہ اپنے ہی شعلوں میں سلگتا 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 بے نشان ہو کر بے منزل ہو کر مر جائے گا، اس سے پہلے واپس آ جاؤ کہ زندگی کی شام ہو جائے، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا، زندگی کی شام سے پہلے توبہ کرو، زندگی کی شام سے پہلے واپس لوٹو، نافرمانی میں ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے اور فرما برداری میں کامیابی کے سوا کچھ نہیں ہے، میرے اللہ نے سوال کا جواب دیا، خالق اللہ، مالک اللہ، مصور اللہ، مدبر اللہ، اور اس زمین آسمان پر حکومت کرنے والا تنے تنہا اللہ، پھر اللہ دوسرا سوال کرتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ایک بات تو بتاؤ تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، دوسرا سوال ایحسب الانسان ان یترک سدی، ایک بات تو بتاؤ موت کے بعد تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، مر کے مٹی ہو جاؤ گے، سوال میں بڑی طاقت ہے، بولنے والا بڑی طاقت سے بول رہا ہے، بولنے والا بڑی طاقت سے بول رہا ہے، جیسے ہم اپنی مکھی کو مسل کر کہتے ہیں نا کیا حقیر مکھی، اللہ کے لہجے میں طاقت ہے یہاں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اسلام آباد میں بیکار پیدا ہوئے ہو، اسلام آباد میں بیکار پیدا ہوئے ہو، ایحسب الانسان ان یترک سدی، موت کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا، کیڑے کھانے کے بعد ختم ہو جاؤ گے، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، کیا سمجھتے ہو میں نے زمین آسمان صرف کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے، اب پھر یہاں اللہ نے ہمیں اٹکا دیا، بتاؤ کیوں پیدا کیا ہے، بتاؤ کیوں آئے ہو، کیوں زمین بنی، کیوں آسمان کی چھت تانی گئی، کیوں تو گندے پانی سے اس روپ میں آیا، اور کیوں چلتے چلتے تجھے موت میں آ کے دبوچا، تجھے زیر زمین پہنچایا، کیوں ہے
کیوں ہے؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ اللہ خود اس کا جواب دیتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں پیدا کیا ہے دیکھنا چاہتا ہوں، میرے بندے بن کے چلتے ہو کہ نہیں چلتے ہو؟ میرے بندے بن کے چلو۔ خلق الموت والحیات، زندگی موت کو کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں دیکھنا چاہتا ہوں اسلام آباد میں مجھے کون راضی کرتا ہے، نفس و شیطان کو کون راضی کرتا ہے، اچھا عمل کون کر کے آتا ہے، برا عمل کون کر کے آتا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، میں نے جو اسلام آباد کو خوبصورت بنایا اور بڑے خوبصورت پہاڑیاں اور اوپر مری کی پہاڑیاں، سوات کالام کی پہاڑیاں، وادیاں، میدان کوثر، یہ میں نے اس لیے سب کچھ بنایا ہے کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں خوبصورت اور اچھا عمل کون کرتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب سو گیا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب کمزور ہو گیا ہے، ما کان اللہ لیعجزہ من شیء، یہ نہ سمجھنا کہ آبادی کی کثرت سے تمہارا رب اب گنتی نہیں کر سکتا اور غافل ہو گیا ہے، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، یہ نہ سمجھنا رات کے اندھیرے، اسلام آباد کی کالی رات اور اس کالی رات میں ہونے والی مستیاں وہ تمہیں اللہ سے چھپا لیتی ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ اندھیرا اس سے کسی چیز کو چھپا لیتا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار، رات کے اندھیرے میں کرو، دن کے اجالے میں کرو، پہاڑ کی غار میں کرو، زمین کی تہ میں کرو، چوٹیوں پر بیٹھ کر کرو، میدانوں میں چھپ کر کرو، خلاؤں میں کھو کر گم ہو کر کرو، جو بھی کرو گے تیرے رب کی طاقتور نظر تمہارے اوپر پڑ رہی ہے، غافل نہیں ہے، رات کے ناچنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور رات کے رونے والے کو بھی دیکھ رہا ہے، گھنگرو باندھ کے ناچنے والی بھی اس کے سامنے ہے اور مسلح پہ کھڑے ہو کر بے قراری سے اللہ کو یاد کرنے والی بھی اس کے سامنے ہے، پوسٹر کی زینت بن کے فون بیچنے کے لیے آئے ہائے، کہتے آج آزادی کا دور ہے، یہ کیسی آزادی ہے، یہ کیسی آزادی ہے کہ عورت اتنی سستی ہو گئی کہ ٹیلی فون بیچنے والوں کے لیے بھی ننگی ہو کر پوسٹر پر اور موٹر سائیکل بیچنے والوں کے لیے بھی عریاں ہو کر پوسٹر پر، ڈبل روٹی اور فریج بیچنے والوں کے لیے بھی عریاں ہو کر پوسٹر پر۔ یہ آزادی نہیں ہے، یہ فحاشی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ اخلاق کی آگ ہے، یہ بد اخلاقی کا جنگل ہے، انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت وہ ہے جو میرا محبوب لے کر آیا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا، اس نے عورت کو عزت بخشی، مقام بخشا، ماں کے روپ میں بنایا کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے، بیٹی کے روپ میں بیٹی کا روپ اللہ تعالیٰ نے دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی ان کی شادی کر کے بیاہ دیا تو اور میں جنت میں ایسے ہو جائیں گے۔ بہن کا روپ دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بہنیں دی وہ ان کی خدمت کرتا رہا، ان کی شادیاں کی، شادی کے بعد ان کو وراثت میں ان کا حصہ دیا۔ پورے پاکستان کا رواج ہے مالدار یا فقیر اپنی بہنوں کو بھائی جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، جو جہیز دے دیا بس وہی دے دیا اور باقی پر ڈاکہ مار کے قابض ہو جاتے ہیں۔ کوئی بہن حصہ مانگے تو کہتے ہیں بڑی بے غیرت ہے، بھائیوں سے مانگتی ہے۔ بے غیرت تو وہ ہے جس نے ایک شادی کا دودھ پینے والی بہن کا حق مار کے گھر بیٹھ گیا ہے۔ تو جس نے 2 بہنوں کو پالا، شادی کی، ان کا پورا حق ادا کیا، حق ادا کرنے کے بعد بھی ان کا خیال کرتا کرتا مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ بیوی کے روپ میں آئی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ، اور بہترین مال وہ ہے جو تم اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہو اور اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عورت کی عزت کا ذریعہ بنایا۔ یہ عورت کی عزت نہیں ہے کہ گھنگرو باندھ کر وہ اسٹیج پر اس کی چھنکار پہاڑوں کو بھی چھلنی کر رہی ہو اور ایمان کے بھی جنازے اٹھ رہے ہوں۔ کیا ظلم و ستم ہے، جو امت حیا پھیلانے آئی تھی وہی بے حیائی کے اڈے چلانے بیٹھ گئی۔ جس امت نے پاکیزگی کو وجود دینا تھا وہی گٹر کے بیوباری بن گئے، جو سچ کو بیچنے آئے تھے وہی جھوٹ کے ایجنسی ہولڈر بن گئے، جو عدل کا نظام قائم کرنے آئے تھے وہی ظالم بھیڑیے بن کے بیٹھ گئے۔ جبھی تو اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے۔ مظلوم کی ہائے سے بچو، شاید آج طاقت کے نشے میں تجھے کسی ماں کا آنسو ٹپکتا ہوا نظر نہ آئے، شاید کسی بوڑھے باپ کی فریاد تیرے در تک نہ پہنچے، شاید کسی معصوم بچے کا رونا تیرے کان تک نہ پہنچے۔ انتظار کرو، ایک دن آ رہا ہے، ایک دن آ رہا ہے۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، تمہیں دور نظر آتا ہے ہمیں قریب نظر آتا ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، جب آسمان پھٹ جائے گا پہاڑ روئی بن جائیں گے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹے گا۔ واذا الکواکب انتثرت، جب ستارے جھڑیں گے۔ واذا القبور بعثرت، جب قبریں اکھڑیں گی۔ ہاں
آج ظالم و مظلوم میں نکھیڑا کرنے کے اللہ خدا رہا ہے. بہت سے دوست کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کافر کیا کر رہے ہیں، ظالم کیا کر رہے ہیں. جس کے ہاتھ میں حکومت ہے وہ فرعون بن چکا ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ یہ کر چکا ہے. کوئی نہیں پوچھنے والا، کوئی نہیں ارے ہے ہم جلد باز ہیں، وہ بردبار ہے. ہماری طبیعت میں جلدی ہے، اس کی طبیعت میں بردباری ہے. وہ ظالم کو بھی دیکھ رہا ہے، مظلوم کی آہیں سسکیاں بھی سن رہا ہے. غافل نہیں ہے، اللہ کا عرش ہلتا ہے جب مظلوم کپ کپاتا ہے. مظلوم کافر بھی ہوگا تو اللہ اس کا ساتھی بن جائے گا. مظلوم کی کوئی برادری نہیں اللہ کے دربار میں. مظلوم کی ایک ہی برادری ہے، وہ مسلمان ہو، وہ ہندو ہو، وہ دہریہ ہو، وہ کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، بدھ مت ہو، بت پرست ہو، آتش پرست ہو، مظلوم ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہے. دعوت اصلاح ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقارر کیسټ بم تاسو را د دې دکان نه ترلاسه کېدای شي. ارے اللہ کے قدموں میں جھکو، اللہ کو منا لو، حکومتوں کے پیچھے مت پڑو. وہ ظالم ہے تو صبر کرو، ان قریب اللہ آ رہا ہے. وہ عیاش ہیں تو صبر کرو، ان قریب اللہ آ رہا ہے. افسر راشی ہے تو صبر کرو، ان قریب اللہ آ رہا ہے. ہاں تم دیکھتے نہیں ہو، یہاں حسین کا سر نیزے پہ چڑھ گیا اور یزید تخت پہ بیٹھا رہ گیا. ابن زیاد نے فتح کا جھنڈا لہرایا اور آل رسول کے لاشیں تڑپا دیے گئے. اللہ کی قدرت اور سنت میں غور تو کرو. ضروری نہیں جن سے راضی ہو ان کے جھنڈے لہرائے، جن سے راضی ہوتا ہے ان کو کبھی یوں بھی کر دیتا ہے. کائنات کا سب سے مقدس قافلہ، سب سے مقدس خاندان، سب سے مقدس نسل، خراسان میں ایک آل رسول میں سے شخص کا انتقال ہوا. فاقے آئے، بیوی نے اپنے فاقہ چھپانے کے لیے ہجرت کی، سمرقند چلی گئی. وہاں پہنچی تو ایک والی سمرقند کے پاس گئی. مسافر ہوں، پردیسی ہوں، رات کے لیے ٹھکانا چاہیے، بچوں کے لیے خوراک چاہیے، میں آل رسول میں سے ہوں. اس نے کہا کوئی گواہ لاؤ، تو آل رسول میں ہے. کہ میں تو پردیسی ہوں، میرا تو کوئی گواہ نہیں. وہ کہنے لگا یہاں ہر دوسرا آدمی کہتا میں آل رسول ہوں. وہ پریشان ہوئی. کسی نے کہا وہ جو پارسی ہے نا آتش پرست بڑا سخی ہے، اس کے پاس چلی جا. اس کو جا کر بتایا میں آل رسول میں سے ہوں اور میں پردیسی ہوں، مجھے 1-2 رات کا ٹھکانہ چاہیے جب تک کہ میں اپنا کوئی روزگار نہ بنا لوں. اس نے اس کو گھر میں ٹھکانہ دیا. رات کو والی سمرقند نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں ہے اور ایک عالی شان محل ہے جس کے دروازے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک مسلمان کا گھر ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں. تو آپ نے فرمایا اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو، اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو. تو ایسے کانپ گیا. پھر آپ نے فرمایا میری بیٹی آئی تو تو نے کہا گواہ پیش کر، تو تو بھی اپنے اسلام پر آج گواہ پیش کر. آل رسول سے تجھ سے وہ ضرورت کے وقت آئی اور تو نے گواہ مانگے. یہ خاندان ہے، یہ خاندان کائنات کا افضل ترین. اس کی آنکھ کھلی، اس کی ہائے ہائے چیخ پکار. او بھائی وہ بچے وہ عورت کہاں چلی گئی؟ کہ وہ پارسی سردار لے گیا جو صبح صبح دھما دھم اس کا دروازہ جا کر کھٹکھٹایا. او بھائی منہ مانگا انعام لے لے، وہ خاندان مجھے واپس کر دے. تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا آقا سودا بن دیکھا تھا تو ہو جاتا، دیکھنے کے بعد سودا نہیں ہے. میں اس عورت اور ان بچوں کو پناہ دیتے ہی اللہ نے میرا دل کھولا، میں مسلمان ہو گیا، میرے بچے بھی مسلمان ہو گئے. میں شام تک پارسی تھا، میں سویا ایمان کے ساتھ. اور جس وقت تم خواب دیکھ رہے تھے اسی وقت میں بھی وہ خواب دیکھ رہا تھا. جب تجھے دھتکارا جا رہا تھا تو مجھے اللہ کے رسول کہہ رہے تھے یہ محل تجھے دیتا ہوں، یہ محل تجھے دیتا ہوں. اس خاندان کے 16 پھول خاک و خون میں لوٹے ہوئے تھے. 2 سال کے بچے عبداللہ، ہائے ہائے ہائے، اور 2 سال کا بچہ تو دشمن کا بھی پیارا لگتا ہے. اور یہ تو آل رسول تھے. عبداللہ 2 سال کا، ان خبیثوں نے اس کا سر بھی کاٹ کے نیزے پہ لٹکا دیا. اور جب حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اوئے ہوئے سر کٹے ہوئے دھڑ پڑے ہوئے، دفن بھی نہیں کیا، تو ان کی زبان سے نکلا یا محمد یا محمد صلی علیک الالہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء بناتك صبايا وذريتك مقتلة تصفي عليها الصبا. یا رسول اللہ یا محمد او ہمارے نانا آ جا، تجھ پر اللہ کا درود و سلام ہو، فرشتوں کا سلام ہو. آج اپنے حسین کو دیکھو، آج اس نے آج اس کی مہندی ہو رہی ہے. آج اس کی مہندی کس چیز سے ہو رہی؟ اپنے خون سے مہندی رچائی جا رہی ہے. آج اس نے سرخ پوشاک پہنی ہوئی ہے، کس چیز سے؟ اپنے ہی خون کی پوشاک ہے. جیسے گلاب کے پھول کی پتیاں بکھر جاتی ہیں،
وہ مقطع الاعضاء، آج دیکھو اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے. کفن دینے والوں نے کفن نہ دیا تو ہواؤں نے آگے بڑھ کر گرد و غبار سے ان کے جسموں کو چھپا دیا. آج تیری بیٹیاں قید ہو گئی ہیں، اولاد تیری قتل ہو گئی ہے. یہ امتحان کا جہان ہے، یہ امتحان کا جہان ہے. ظالم دندناتے ہیں، مظلوم پستے ہیں. آج آ گیا، آج میرا اللہ آ گیا. جسے آخرت کا یقین ہو اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، شراب زنا سے بچتا ہو، اللہ کا فرما بردار ہو، وہ کانوں میں انگلیاں دے لو، آنکھوں پہ پٹی باندھو، تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے. دنیا میں کمی آئے گی تو آخرت میں پوری کر کے دکھائے گا. زیادتی کرنے والوں کو گرفت میں لا کر دکھائے گا. ان بطش ربک لشدید، ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید. آج اپنے رب کی پکڑ دیکھ. وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمہ ان اخذہ علیم شدید. آج اللہ کی پکڑ دیکھو. میرا اللہ آیا، فرشتے آئے، عرش آیا، وہ جنت آئی للمتقین، وہ جہنم آئی للغاوین، برزت الجحیم للغاوین، ازلفت الجنۃ للمتقین. قل صراط آیا ام منکم الا واردها، ترازو آیا نضع الموازین القسط لیوم القیامہ. میرا اللہ خود آیا اور وہ بولا یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم الی یوم احییتکم ھذا. میرے بندوں میں اسلام آباد میں تمہیں دیکھتا رہا، میں تمہیں دیکھتا رہا. میرے سامنے رونے والے بھی تھے، ناچنے والے بھی تھے، ظالم بھی تھے، مظلوم بھی تھے، پردادار بھی تھیں، بے پرد بھی تھیں. حیا والیوں کو بھی دیکھتا تھا، بے حیاؤں کو بھی دیکھتا تھا. شرابی بھی سامنے تھے اور راتوں کو آنسو پینے والے بھی سامنے تھے. محفل موسیقی میں جھومنے والوں کو بھی دیکھا اور راتوں کو مصلی پہ بیٹھ کر گڑگڑانے والوں کو بھی دیکھا. نہ سویا، نہ تھکا، نہ اونگا، نہ گھبرایا. آج میں آ چکا ہوں انصاف دینے کے لیے. لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. آج کسی پر ظلم نہ ہوگا، آج کسی پر ظلم نہ ہوگا. اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. پڑھ اپنی کتاب، تیرے اوپر گواہ ہے. کھلی کتاب سامنے آئی. دن کا اجالا، رات کا اندھیرا، ماضی، حال، مستقبل، جوانی، بڑھاپا، فقر، غنا، عرش فرش، تخت تختہ، ہر چیز سامنے آ گئی، ہر چیز سامنے آ گئی. کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. خدا نہ خواستہ فائل کالی نکلی، فائل کالی نکلی. آئے ہائے، ایک دن کا عدل، سنو اپنے نبی کی حدیث، ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ہائے ہائے، اگر حاکم عادل ہے، وزیر عادل ہے، ایس پی عادل ہے، ایس ایچ او عادل ہے، ڈی سی او عادل ہے، پٹواری عدل کر رہا ہے، تحصیلدار عدل کر رہا ہے، وابڈا کا کلرک عدل کر رہا ہے، چیئرمین عدل کر رہا ہے، ظلم نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا. ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اس لیے سب سے پہلے عرش کے سائے کے نیچے جس شخص کو بلایا جائے گا وہ شہید نہیں، وہ غازی نہیں، وہ صوفی نہیں، وہ عالم نہیں، وہ مفسر نہیں، وہ محدث نہیں، وہ امام مسجد نہیں، وہ مؤذن نہیں، وہ شب بیدار نہیں، وہ روزے دار نہیں، وہ پیدر پہ حج کرنے والا نہیں، اور وہ روزے رکھنے والا نہیں، عمرے کرنے والا نہیں. کون ہے، کون ہے، کون ہے؟ میرا اللہ کہے گا عادل بادشاہوں کو سب سے پہلے میرے عرش کا سایہ دیا جائے. عادل وزیر صاحب آ جاؤ، عادل وزیر اعلیٰ، عادل وزیر اعظم، عادل صدر، عادل بادشاہ، عادل آئی جی، عدل والا ڈی آئی جی، عدل والا ایس ایس پی، عدل والا ڈی ایس پی، عدل والا انسپیکٹر، عدل والا سب انسپیکٹر، عدل والا ایس ایچ او، عدل والا حوالدار، عدل والا سپاہی. آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ. آج تمہیں اللہ اپنے عدل کا، اپنے عرش کا سایہ دے گا. عدل کرنے والا قاضی، چاہے وہ سول کورٹ میں ہو اور چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہو، اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا، اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا تو سب سے پہلے اسے عرش کا سایہ ملے گا. جہاں عدل فروخت ہو جائے اس ملک کو سونے چاندی کی بارش بھی نہیں سرسبز کر سکتی. جہاں عدل بک جائے اور مظلوم سسک جائے وہاں دریا پانی سے نہ بہتے ہوں. اب تو ہمارے پانی کے دریا بھی سو گئے. اسے سندھ طاس کے معاہدے نے نہیں سلایا، انہیں ہمارے ظلم نے سلایا ہے. ہماری وادیاں ایسے نہیں خشک ہو گئیں، یہ بہتے دریا ایسے نہیں سو گئے. یہ اس لیے سوئے ہیں کہ یہ دھرتی ظالموں سے بھر چکی ہے. یہاں کا چپڑاسی بھی ظالم ہے، یہاں کا ریڑھی والا بھی ظالم ہے کہ ماں کو بھی گالیاں دیتا ہے، باپ کو بھی دھکے دیتا ہے. اذان سن کر ریڑھی والا بھی مسجد میں نہیں آتا، وزیر اعلیٰ بھی مسجد میں نہیں آتا. صرف وہ ظالم نہیں ہے، یہ بوٹ پالش کرنے والا بھی ظالم ہے، اور یہ دکان میں جھوٹ بولنے والا بھی ظالم ہے، اور یہ غلط سودا دینے والا بھی ظالم ہے، اور یہ ناپ تول میں کمی کرنے والا بھی ظالم ہے. صرف رشوت لینے والا ظالم نہیں ہے، کچے رنگ کو پکا رنگ بتا کے بیچنے والا بھی ظالم ہے، نوکر کو گالی دینے والا بھی ظالم ہے. میں نے نمازی لاکھوں دیکھے، حاجی دیکھے، روزے دار دیکھے، تہجد گزار دیکھے، شب بیدار دیکھے. میں نے گالیاں نہ دینے والا اس زندگی میں میں نے 100 بھی نہیں دیکھے کہ جو گالی نہ دیتے ہوں. تیری ماں، تیری بہن، وہ بہن اتنی سستی ہے، ماں اتنی سستی ہے، بیٹی اتنی سستی ہے کہ ذرا سا نوکر سے
तकलीफ पहुंची, गालियां, ड्राइवर से गाड़ी लग गई, गालियां, नौकर देर से आया, गालियां, थोड़ा सा हिसाब किताब में गलती हो गई, गालियां, अपने हाथ से गाड़ी लग जाए तो कहता ओहो, और ड्राइवर के हाथ से लग जाए तो तेरी माँ और तेरी बहन है, अपने हाथ से नुकसान हो जाए ओहो, और नौकर के हाथ से हो जाए तेरी माँ तेरी बहन। सुन लो सुन लो सुन लो, तुम्हें गवाह बना के कह रहा हूँ, बैतुल्लाह को तोड़ना छोटा गुनाह है और किसी मुसलमान को माँ बेटी बहन की गाली देना बड़ा गुनाह है। मेरे नबी ने जाते हुए 2 वसीयतें की थी। आखिरी मौके की बात बड़ी अहम होती है। मेरे बाप ने मरने से चंद घंटे पहले मुझे बुलाया, वो ऐसे लेटे हुए थे, मैं उनके यहाँ गया, मुझे नहायत याद है, मुझे वो जलसा याद है। अब उनका सर के नीचे सीधा हाथ है, चंद जुमले मुझसे फरमाए, न मुझे कापी पे लिखने की जरूरत है न कलम उठाने की जरूरत है, वो मेरे दिल की तख्ती पर बगैर कलम के लिखे जा चुके हैं। मौत भी उन्हें ना मिटाएगी कि वसीयत करने वाला जब वसीयत करता है तो उसके अंदर जो दर्द होता है वो गाफिल से गाफिल की तवज्जो को भी अपनी तरफ खींच लेता है। वो कागज और कलम का मोहताज नहीं रहता सुनने वाला, वो सीधा बिन कलम और कागज के दिल के औराक पर वो पैगाम लिखा जाता है। मैं अपने बाप के पैगाम को उठाए फिरता हूँ, मौत तक उठाऊंगा, अल्लाह की तौफीक है कि मेरे शामिल हाल रही। मेरे नबी ने दुनिया से जाते हुए तुम्हें 2 बातें कही थी, तुमने दोनों को आग लगा दी। उन्होंने कहा था अस्सला अस्सला अस्सला, मेरी उम्मत नमाज न छोड़। पक्के अव्वल तो कोई पढ़ते नहीं है, पक्के नमाजी भी घरों में मुसल्ले बिछाए बैठे। मस्जिद की अजान आ रही है, 95% तो जाते नहीं है, 5% में फिर 50% घरों में मुसल्ले बना के बिछा के बैठे होते हैं। नमाज गई परवाह कोई नहीं, बेटे की नमाज चली गई कोई परवाह कोई नहीं। वो इम्तिहान में फेल हो गया, बाप की भी नींद उड़ गई, माँ की भी नींद उड़ गई, उसने फजर भी नहीं पढ़ी, जोर भी नहीं पढ़ी, असर भी नहीं पढ़ी, मगरिब भी नहीं पढ़ी, इशा भी नहीं पढ़ी, माँ भी खुश बाप भी खुश। ये कैसा बाप है, ये कैसी माँ है। तुम्हारे नबी ने जाते हुए कहा था अस्सला अस्सला। इस्लामाबाद की उम्मत, इस्लामाबाद के नौजवानों, नमाज न छोड़ना, इस्लामाबाद की औरतों, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना। वमा मलकत ऐमानुकुम, अपने नौकरों को गालियां न देना, गरीबों को गालियां न देना, माताओं को गालियां न देना। माँ सबकी माँ होती है, चाहे वो गरीब की हो या मालदार की हो। झोंपड़े में बैठी हुई माँ और F8 के घर में बैठी हुई माँ के तकद्दुस में कोई फर्क नहीं है। किसी को माँ बेटी बहन की गाली न देना, सारे अमलों को आग लग जाएगी। सारी नमाज रोजे हज ज़कातें धरे रह जाएंगे, सारी सखावतें धरी रह जाएंगी। ये जबान, मेरे नबी ने जबान को देखो ऐसे पकड़ के फरमाया, सबसे ज्यादा दोज़ख में जाने वाला तबका इस जबान की वजह से होगा। वमा मलकत ऐमानुकुम, नमाज न छोड़ना। छूट गई हाय छूट गई। मैं कहां से अल्फाज लाऊं तुम्हारे कानों के पर्दों में से, रास्ता बनाकर जो दिल की वादी में उतर जाएं। मैं खतीब नहीं हूं, मैं कोई मुकर्रर नहीं हूं, मैं एक फरियादी हूं, एक साइल हूं। मैं तुमसे भीख मांगता हूं, खैरात मांगता हूं कि नाफरमानी की जिंदगी से वापस आ जाओ। हुकूमतें तुम्हारे हालात नहीं ठीक कर सकती, हुकूमतें तुम्हारे हालात नहीं बिगाड़ सकती। अल्लाह के साए में आ जाओ, सारी दुनिया के फिरौन तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। क्या मूसा को फिरौन को कुछ बिगाड़ा? क्या मूसा का फिरौन ने कुछ बिगाड़ा? क्या नमरूद ने इब्राहिम का कुछ बिगाड़ा? क्या भड़कती आग ने इब्राहिम को जलाया? क्या काले कुएं में यूसुफ डूबा? क्या मछली के पेट में यूनुस मरा? अरे अल्लाह को साथी बना लो, ये इनसे उम्मीदें हटा दो। ये तबलीग का अलग फलसफा है। हम कहते हैं दिल बदलो, लोग कहते हैं हुकूमत बदलो। हम लोग कहते हैं हुकूमत बदलो इनकलाब आएगा, हम कहते हैं दिल बदलो इनकलाब आएगा। दिल बदलो दिल, ये दिल अल्लाह को दे दो, फिर बर्छियां चलें या तलवारें, फिर तोप के दहाने हो या एटम के, मौत तुम्हें सबसे खूबसूरत पैगाम नजर आएगा। आशिकों में इश्क कमा में दिल रखे वांग पहाड़ा हो, सह सह बदियां हजार उलामे कर जाने बाग बहारा हो। मंसूर जहे चुकसूली दिते जड़े वाकिफ कुल इसरारा हो, सजदे सिर चाई नबा हो ते काफिर कहन हजारा हो। हाय हाय ओ दिल तो अल्लाह को दो, दिल तो अल्लाह को दो। आशिक सोई हकीकी जोड़ा कतल माशूक द मन्ने, सिर नु जोड़े ते मुख ना मोड़े, तोड़े सहे तलवारा खन्ने। सच्चा इश्क हुसैन दा बाहो, सिर दिते ते राज न भन्ने। तासिल इलाह व अंत तुदहिरु हुब्बहु, हादा लअमरी फिल फ़िआल बदीउ, लौ कान हुब्बुका सादिकन लअतअतहु, इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतिउ। मान जाओ मेरी फरियाद है, मैं मुकर्रर नहीं हूँ, मैं एक फरियाद, मैं साइल हूँ, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ।
اللہ رسول کی زندگی والی پاک زندگی اپنا لو. یہ گندی زندگی، یہ مغرب کی کالی تہذیب، یہ مغرب کی بے حیا زندگی، یہ بوائے فرینڈ، یہ گرل فرینڈ کلچر، یہ گندے انڈے ہیں، یہ ابلے ہوئے گٹر ہیں، یہ ابلتے ہوئے گٹر ہیں. یہ ناچ گانے کی محفلیں، یہ تھرکتے ہوئے بدن اور یہ کھنکھناتے ہوئے جام، یہ بے حیا آوارہ جوانیاں، یہ غلاظت ہے، یہ غلاظت ہے، یہ گندگی ہے، یہ ابلتا ہوا گٹر ہے، ابلتا ہوا گٹر ہے. آ جاؤ، واپس آ جاؤ اللہ کے محبوب کی پاک زندگی، اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی، اللہ کے محبوب کا روشن راستہ، اللہ کے محبوب کا عالی شان دین، اللہ کے محبوب کا مبارک پیغام، اللہ کے محبوب کی خوبصورت سیرت، جو صورت میں بھی اعلیٰ، جو سیرت میں بھی اعلیٰ، جو صفات میں بھی اعلیٰ، جو علم میں اعلیٰ اور افضل اور اجمل اور اکمل اور اعز اور اجل اور اتم اور آسن اور ابہا اور انور اور آسن جائیں گی، پر میرے نبی کے جلوے ختم نہیں ہو سکتے. اور تمہارے لیے ماں اتنا نہیں روئی جتنا تمہارا نبی رویا، تمہارے لیے باپ اتنا نہیں تھکے جتنا تمہارا نبی تھکا، تمہارے لیے ماں اتنا نہیں جاگی جتنا تمہارا نبی جاگا، تمہارے لیے باپ نے اتنے پاپڑ نہیں بیلے جتنا تمہارے نبی نے پاپڑ بیلے. رو 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 23 برس ایسے نیر بہائے، ایسے نیر بہائے کہ مکے کے کالے پہاڑوں نے بھی انہیں جذب کیا اور مدینے کی سخت مٹی نے بھی انہیں جذب کیا، اور آپ کی آہوں اور سسکیوں سے جزیرت العرب آج بھی معمور ہے. جاؤ تو کبھی طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں کیسے پتھر پڑے تھے اور کیسے خون بہا تھا اور کیسے اس کی دکھی فریاد نے اللہ کے عرش کو ہلایا تھا. اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے میرے مولا، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ کتنے صبر والا نبی اور پھس پیا. ہماری زبان میں کہتے ہیں پھس پیا، اور میں تو پھس پیا، وہ دن نبی پھس پیا. میرے رب، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار مجھے لہو لہان کر دیا. وہ اتنے گلے کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو برباد کر دے. جبریل آ گیا، پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، اجازت دیں یا رسول اللہ، انہیں ابھی سرما بنا دیا جائے گا. نہیں نہیں، یہ نہیں ایمان لاتے تو ان کی نسل ہی ایمان لے آئے گی. جو کافروں پر ایسا شفیق تھا وہ تمہارے لیے کیسا مہربان ہوگا. کیوں خنجر اٹھائے ہوئے ہیں؟ کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟ کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟ میں داڑھی تو منڈاتا ہوں اور کیا کرتا ہوں. کتنی دلیری سے لوگ یہ بات کر سکتے، کتنی سنگدلی سے یہ بات کر. تمہیں اپنے نبی کے آنسو یاد ہوتے؟ تمہیں اپنے نبی کی آہیں یاد ہوتی؟ تم دیکھتے نہیں ہو؟ حاجیوں کو پتا ہوگا کتنی دعا مانگتے ہو عرفات میں جا کر؟ آدھا گھنٹہ، میکسیمم پونا گھنٹہ. اس سال میں نے بڑا زور لگایا، 55 منٹ. گھنٹہ میں نہیں پورا کر سکیا، 55 منٹ تمہارے نبی نے تمہارے لیے اونٹنی پر بیٹھ کر اپریل کی دھوپ میں ایسے ہاتھ رکھ کے 6 گھنٹے دعا کی ہے. نہ سایہ نہ ٹیک، اور یوں ہاتھ. پھر یہ ہاتھ ادھر مجھے دیکھنا، یہ ہاتھ اب ایسے کرتے 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 ایسے سینے کے ساتھ لگا کر پھر یوں یوں منتیں شروع کر لگے، ایسے جیسے کو منتیں کر. یہ حال تھا، یہ حال تھا. یا تو تمہیں تمہارے نبی کی زندگی کا پتہ نہ ہوتا، یا تمہیں اس کی سیرت کا پتہ نہ ہوتا، یا تمہیں اس کی پسند ناپسند کا پتہ نہ ہوتا. تو پھر میں کہتا ہاں تم بھٹکے ہوئے راہی ہو، تم بے نشان منزل کے مسافر ہو، تم ٹوٹے ہوئے پتے ہو. ٹوٹے ہوئے پتے کی کوئی منزل نہیں ہوتی، بگولے میں اڑ جانے والے کاغذ کی کوئی منزل نہیں ہوتی، کٹی پتنگ کا کوئی نشان منزل نہیں ہوتا. جاؤ تم بھی کٹی پتنگ بنو، ٹوٹا ہوا شاخ سے پتا بنو، اڑتا ہوا بگولے میں کاغذ بنو. پر نہیں 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 نہیں، جب تمہارا رسول موجود، اس کی سیرت صورت موجود، اس کی ایک ایک ادا موجود، پھر کیوں اس کے غیروں کے طریقوں پر چلتے ہو؟ کیوں نہیں اس کی غلامی میں عزت محسوس کرتے؟ کیوں نہیں اس کے طریقوں کو اپنے سینے سے لگتے؟ کس حال میں اس کا سامنا کیسے کرو؟ کیسے اس کا سامنا کرو گے؟ مجھے بتاؤ. جب وہ بلائے جائیں گے، ادھر حسین اپنا کٹا ہوا سر لے کے آ رہا ہوگا، ادھر صہیب کا چھلنی جسم آ رہا ہوگا، ادھر خبیب کا چھلنی جسم آ رہا ہوگا، ادھر بدر کے شہداء اٹھ رہے ہوں گے، اور ادھر ہم اس ہائے ہائے. اور میں جذباتی ہو گیا ہوں، اللہ کے واسطے مجھے معاف کرو. کس حال میں مرنا پسند ہے تمہیں؟ کس حال میں مرنا چاہتے ہو؟ کس روپ میں موت چاہتے ہو؟ فوجی کا ایک پھول اتار دو، وہ استعفیٰ دے دیتا ہے، میری بےزتی ہو گئی ہے، میرا پھول اتر گیا. جونیئر کو سینئر پر ترقی دے دو، وہ سینئر استعفیٰ دے جاتا ہے، میری بےزتی ہو گئی ہے، میں جونیئر کو سلیوٹ نہیں کر سکتا. تم نے نبی کی سنتوں کے کتنے پھولوں کو مسل کے رکھا ہوا ہے. تمہیں طائف کے شاید زخم بھول گئے ہیں، تمہیں احد پہاڑ میں اس کے دانتوں کا ٹوٹنا بھول گیا ہے. ہائے ہائے، تمہیں اس کی بیٹیوں کی طلاقیں بھول چکی ہیں، تمہیں اس کا زخمی ہونا بھول گیا، پیٹ پہ 2 پتھر باندھنا بھول گیا.
आए और मैदान माशर की तरफ चलो, आगे की तरफ देखो। काश हम देख सकते जब जहन्नुम आएगी चिंगारती भड़कती दहकते हुए और आकर चीख मारेगी, बड़े बड़े फरिश्ते जमीन पर गिर जाएंगे, रसूल जमीन पर गिर जाएंगे, नेकोकार जमीन पर गिर जाएंगे, हाथ आसमान को उड़ जाएंगे और हर आदमी की पुकार होगी, या रब्बे नफ्सी नफ्सी, या रब्बे नफ्सी नफ्सी। कोई सवाल नहीं किसी का, न अम्मा का, न अब्बा का, न बीवी का, नफ्सी मेरी जान, मेरी जान। इधर आदम अलैहिस्सलाम को देखो, वो भी कह रहे हैं नफ्से नफ्से। इधर शीस को देखो, वो कह रहे हैं नफ्से नफ्से। इदरीस को देखो, वो कह रहे हैं नफ्से नफ्से। नूह इब्राहिम को देखो, वो कह रहे हैं नफ्से नफ्से। हूद और सालेह को देखो, वो कह रहे हैं नफ्से नफ्से। इब्राहिम कह रहे हैं या अल्लाह तेरी मेरी दोस्ती का वास्ता, बस मुझे बचा ले, मैं किसी का सवाल नहीं करता। इसहाक, याकूब, इस्माइल और यूसुफ कह रहे हैं या रब्बे नफ्से नफ्सी। मूसा, यूशा, हारून कह रहे हैं या अल्लाह नफ्से नफ्सी। दानियाल, इलियास, अयूब, दाऊद, सुलेमान, यहया, जकरिया, यूनुस कह रहे हैं या अल्लाह नफ्सी नफ्सी। ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं या अल्लाह मैं अपनी मां मरियम का भी सवाल नहीं करता, बस नफ्सी 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 नफ्सी। तुम बोलो, मुझे बताओ तो सही, इस आलम में मेरा तेरा क्या हाल होगा जब अल्लाह के 5 बड़े पैगंबर नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलातो व तस्लीमात। इब्राहिम कह रहे हैं दोस्ती का वास्ता मैनू बचा, और ईसा कह रहे हैं या अल्लाह तेरी रहमत का वास्ता ही मैं अपनी माँ का भी सवाल नहीं करता, बस मेरी जान बचा। इस खौफ दहशत वहशत में मेरा क्या हाल होगा। पर एक तरफ देखो, एक हस्ती है जिसका नगमा और है, जिसकी सदा और है, जिसकी पुकार और है, जिसकी दुहाई और है, जिसकी हाय हाय और है। उसकी झोली फैली हुई है, उसके हाथ अर्श की तरफ उठे हुए हैं, और वो नफ्सी नफ्सी नहीं कह रहा। ये कौन है? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है उम्मती 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 उम्मती। ये कौन है? ये तुम्हारे हाथों सताया हुआ तुम्हारा रसूल, ये तुम्हारे खंजर से जख्मी हुआ ये तुम्हारा रसूल है। तुम जिसकी सुन्नत को आसानी से ज़बह कर देते हो, तो क्या हुआ? क्या हुआ? ये नहीं तो क्या हुआ? ये यही है तुम्हारे हाथों जख्म आया हुआ, तुम्हारे दोरी धार के खंजर से जख्मी हुआ यही है जो झोली फैला के कह रहा है या अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। मैं उस अर्श वाले अल्लाह और उस मदीने वाले रसूल के किस्से सुनाकर मैं तुम्हारे सामने अपील करता हूँ, तौबा कर जाओ, इनकिलाब ले आओ। कौन सा इनकिलाब? जुलूसों वाला नहीं, टायर जलाने वाला नहीं, साइन बोर्ड तोड़ने वाला। ये नादानी है, जहालत है। कभी इधर जुलूस, कभी इधर जुलूस। हाँ, जुलूस निकालो अपने नफ्स के खिलाफ, जलसा करो शैतान के खिलाफ, इनकलाब लाओ। इस दिल को मखलूक से हटाकर खालिक की तरफ फेर दो, दुनिया से हटाकर आखिरत की तरफ फेर दो, मूर्तों से हटाकर मोहम्मद मुस्तफा की तरफ फेर दो। ये इनकलाब आएगा तो दिन हरे होंगे। ये इनकलाब ना आया तो कोई बड़े से बड़ा जानदार अमला भी, हुक्मरान भी हमारी तकदीर नहीं बदल सकता। ये फलसफा हवाई नहीं है। मैं भाइयों अल्लाह की किताब के साथ 35 साल देखो, इसे मेरा दावा न समझना। मैं दावा करके तुमसे कुछ लेना चाहता हूँ तो तुम्हारी वाह वाह से मैं कोई ऊंचा हो जाऊंगा? ऐसे आदमी अपनी बात की वजाहत के लिए कह देता है मेरी जिंदगी या किताब के साथ है या तबलीग के साथ है, अपने बच्चों के साथ तो मैं मुसाफिरों की तरह रहता हूँ। अब मेरी बात पे एतमाद कर लो, मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ, तुम्हारा खैर खा हूँ। बाहर वालों को देखना छोड़ो, धुन रे धुनिए अपनी धुन, पराई धुनी का बाप न बुन। तेरी रूई में 4 बिनोले, सबसे पहले इनको चुन। हर आदमी अपनी जात में अल्लाह रसूल का बनने की कोशिश करे, फिर दुनिया के सारे फिरौन इकट्ठे होंगे तो तुम मूसा की तरह बचाए जाओगे, सारे नमरूद इकट्ठे होंगे तो तुम इब्राहिम की तरह बचाए जाओगे, सारी दुनिया के फरीद इकट्ठे हो जाएंगे और उनके वेल मछली की तरह मुंह खुल जाएंगे तो यूनुस की तरह बचाए जाओगे। अल्लाह से यारी लगा लो, मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम बनकर। ये तबलीग की मेहनत है। हम ये सिर्फ नहीं कहा, तबलीग वाले बड़े अच्छे लोग कहते हैं नमाज पढ़ो, नमाज तो हम पहले ही पढ़ते हैं और अब हम तबलीग में जाके क्या करेंगे? वो ये रोना है। तबलीग एक दर्द है, एक गम है, एक दुखन है, एक अंदर की फरियाद है कि नाफरमानी को देखकर दिल तड़प जाए। एक आम अल्फाज का मोहताज नहीं है, इसमें लफ्फाजी कोई नहीं, मैंने कोई लफ्फाजी इस्तेमाल की है। मैं ला सकता हूँ अल्फाज, ये नहीं कि मेरे पास अल्फाज जमा नहीं है। ये लिखने वाले कैसे अल्फाज का खेल खेलते हैं, ये कलम से खेलते हैं, लोग कानों से पढ़ते हैं, दिल की दुनिया वहीं की वहीं। कोई रोने वाला होता,
کوئی چارہ ساز ہوتا, کوئی غم گسار ہوتا, رونے والے کی ہائے ہاں پاڑ کے رکھ دیں دیے, پتھر پاٹ جان دیں. رونے والے کوئی نہیں ہیں, تبصرے کرنے والے ہیں, رونے والے کوئی نہیں. میرے بھائیو, تبلیغ ایک درد ہے, درد. اس درد میری نسل جائے. میں اسی اسلام آباد میں 20 سال کا نوجوان, میں گشت میں, میں نے کہا بیٹا تیرا نام کیا؟ کہنے لگا عمر. میں نے کہا حضرت عمر کو جانتے ہو؟ کہنے لگا نام تو سنا ہوا ہے. مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے دوری تھار کا خنجر میرے سینے میں مار دیا ہو, کہ میں اس ماں باپ پر بیٹھ کے آنسو بہاؤں, کس بچے کی جوانی پر بیٹھ کے آنسو بہاؤں, کہ جو 20 برس کا ہو کر یہ نہیں جانتا کہ عمر کون ہے. نام تو سنا ہوا ہے. میرے بھائیو, اللہ رسول کی غلامی میں آ جاؤ, مسجدوں کو بھر دو, سارے اسلام آباد کو 100% نمازی بنا دو, تو اللہ کا دیکھنا نظام کیسے بدلتا ہے. اپنے گھروں میں اپنے نبی کے تذکرے زندہ کر دو, تعلیم فضائل کے حلقے زندہ کر دو, اذان پر بازار بند ہو جائیں, کالج بند ہو جائیں, دوڑ لگے مسجد کی طرف, عورتوں کی مصلے کی طرف, اور دکاندار جھوٹ سے توبہ کریں, سود سے توبہ کریں, سارا عمومی مجمع جھوٹ سے, غیبت سے, گالی سے توبہ کرے. اور پھر دیکھو رت کیسے بدلتی ہے, پھر دیکھو بہار کیسے آتی ہے. آنے کو ہے, یاد رکھنا, آنے کو صبح صادق کے آثار ہیں. سپیدہ سحر نمودار ہو رہا ہے, صبح ہوگی. ہم یہ ضد کر رہے ہیں اپنے رب کہ ہمیں بھی دکھا. ساری زندگی خزاں ہی دیکھی, تھپیڑے جھیل جھیل, اکھیاں ہی پتھر آ گئیں, جسم ہی اکڑ گئے. تمنا ہے مانگا کرو اللہ سے, یا اللہ خزاں دکھا کے موت نہ دینا, اسلام کی بہار بھی دیکھیں. اور آنے کو ہے, باد صبا چلنے کو ہے. جو توبہ کر جائے گا بچ جائے گا, جو نہیں کرے گا جھاڑو پھرنے کو ہے, جھاڑو پھرنے کو ہے, جھاڑو پھرنے کو ہے. پھرے گا پھرے گا پھرے گا. کون کون کون؟ یہ اللہ آئے گا, اللہ آئے گا, اللہ آئے گا. اس بے حیائی کے نقشے کو ٹوٹنا ہے, اسے توڑے گا, یہ ٹوٹے گا, اسے توڑے گا, یہ ٹوٹے گا, اسے توڑے گا, یہ ٹوٹے گا. اسے کون توڑے گا؟ اسے اللہ توڑے گا, اسے اللہ توڑے گا, اسے اللہ توڑے گا, اسے اللہ توڑے گا. اللہ بت پرستی کو مہلت دیتا ہے, کفر و شرک کو مہلت دیتا ہے, بے حیائی کو مہلت نہیں دیتا, نہیں دیتا, نہیں دیتا. آئے گا اللہ. آپ نے روزانہ اپنے گھر میں صفائی کرواتے ہو, یہ دھرتی میرے اللہ کی ہے, یہ آنگن میرے اللہ کا ہے, صفائی ہونے کو ہے. توبہ کر لو, توبہ کر لو, توبہ کر لو. میں کوئی نجومی پامسٹ کوئی نہیں ہوں, تو قرآن و سنت میں غور کر کے بتا رہا ہوں, اقوام عالم کا مشاہدہ کرتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ یہ آنگن صاف ہونے کو ہے, ہواؤں کا رخ بدلنے کو ہے, فلک کے تیور بدلنے کو ہیں. آ جاؤ, آ جاؤ, مسجد میں آ جاؤ. دیکھتے نہیں ہو سونامی کا پانی سب کچھ بہا گیا, مسجد کو ہاتھ بھی نہ لگایا. وہ انڈونیشیا کے آچے میں کیا ہوا, انسان بھی بہ گئے, جانور بھی بہ گئے, گھر گھروں دے 10-10 منزلہ بلڈنگیں بہن گئی. ایک چھوٹا سا گھر محفوظ کھڑا ہوا ہے, ایک چھوٹا سا گھر محفوظ کھڑا ہوا ہے, جس کو لوگ مسجد کہتے ہیں. مسجدیں بھر دو, انقلاب آ جائے گا. تو دیکھو میرے عزیزو, میرے بھائیو, میرے بزرگوں, سارے مجھ سے چھوٹے بھی بیٹھے ہو, مجھ سے بڑے بھی بیٹھے ہو, میرے ہم عمر بھی بیٹھے ہو, میں تم سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, آج توبہ کر لو, آج توبہ کر لو. ہم اس کو انقلاب کہتے ہیں. آج توبہ کر لو, آج توبہ کرو گے, آسمان پہ چراغ ہو جائے گا, اللہ خوش ہو جائے گا. سارا اسلام آباد تاریکی میں, اور تم چند ہزار اور ماشاءاللہ 99% نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, تم یہاں سے توبہ کر کے اٹھو گے تو سارے راہوں میں فرشتے تمہارے بازو چومتے جائیں گے. جن منہ ہونٹوں سے توبہ کرو گے وہ ہونٹ چومتے جائیں گے, تمہارے قدم چومتے جائیں گے, تمہارے پیروں تلے پر بچھاتے جائیں گے. جدھر جدھر کو تمہاری گاڑیاں, موٹر سائیکل, سائیکل مڑیں گے, ادھر ادھر رحمت کی برسات اور رحمت کی گھٹائیں چھاتی چلی جائیں گی. چلا 4 مہینے, اب تو چھٹیاں ہو چکی ہیں, ساری چھٹیاں یہ نوجوان لڑکے کہتا ہوں نکل جاؤ 40 دن کے لیے, 4 مہینے کے لیے, اور چھٹیوں کا سیزن کمائی کا ہے, چلا لگاؤ, 4 مہینے لگاؤ. اور باقی بھائی سارا مجمع توبہ کر کے اٹھے, ٹھیک ہے نا؟ توبہ کرتے ہو نا؟ ایک دفعہ سارے منہ سے کہہ دو, یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ اور کہہ دو, یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ اور زور سے کہہ دو, یا اللہ میری توبہ. ہاں, 3 دفعہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ اندر میں اتر جائے, اندر سے بولنے لگو. اگر تم نے سچی توبہ کر لی ہے, اگر سچی کر لی ہے, تو مجھے زمین آسمان کے رب کی قسم تمہیں مبارک ہو, تمہارے سب معاف ہو. جس نے سچی توبہ کیا وہ ایسے بیٹھا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کر آیا ہو, مبارک ہو اس کو. 2 باتیں ان سے میں رہ گئیں, فرض چھوڑے تھے, گناہ معاف ہو گیا, قضا دینی ہوگی. حق مارے تھے, گناہ معاف ہو گیا, ادائیگی باقی رہ گئی. زمین دبا لی, گناہ معاف, واپس کر دو. نماز چھوڑی تھی, گناہ معاف ہو گیا, نماز ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا پڑھتے رہو, پوری ہو گئی تو بھی ٹھیک ہے, نہ ہوئی تو بھی ٹھیک.
اللہ کون سا پورا پورے ہند سے کے ساتھ مانگے گا؟ وہ تو یہ دیکھا کرتا تو رہا بس اتنا ہی کافی ہے. اس کی رحمت اس کے غصے پر حاوی ہے. فلیوم فا کا لفظ جب آتا ہے تو نتیجے کو فوری بتاتا ہے. فلیوم اور یوم جب پہلے آتا ہے تو دن کو قریب لے کر آ جاتا. ابھی قیامت تو ابھی تک نہیں آئی اور 1426 سال پہلے یہ آیت اتری اور اللہ کہہ رہا بس ابھی الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بس ابھی آج کے دن تم منبر پر ہوگے اور مجرم نیچے زمین پر ہوں گے. تم مسکرا رہے ہوگے وہ رو رہے ہوں گے. تمہارا سر اونچا ہوگا ان کا سر نیچے ہوگا. تمہارے سر پہ تاج ہوگا ان پہ سر کے آگ کی ٹوپی ہوگی. تمہارے گلے میں ہار ہوگا ان کے گلے میں توق ہوگا. تمہارے ہاتھوں میں کنگن ہوں گے ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں ہوں گی. ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی. تمہارے پاؤں میں حسین جوتے ہوں گے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی. تم نے سبز ریشمی لباس پہنا ہوگا اور انہوں نے آگ کے کرتے پہنے ہوں گے. سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار. تمہارے چہرے 14ویں رات کی طرح چمک رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. اور ان کے چہرے کالے سیاہ تاریک. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما. تم ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوگے سلامن سلاما سلامن سلاما. اور وہ ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہوں گے. ہاں یکفر بعضہم ببعض ویلعن بعضہم بعضا. تمہارے لیے بستر بچھائے جا رہے ہوں گے ریشم کے. بطائنها من استبرق. تمہارے لیے ریشمی بستر بچھائے جا رہے ہیں اور ان کے لیے لہم من جہنم مہاد. آگ کے انگاروں کے بستر بنائے جا رہے ہیں. تمہارے لیے سب چاندنیوں پر بچھائی جا رہی اور ان کے لیے ان کے من فوقہم غواش متکئین علی رفرف خضر عبقری حسان. سب چادریں بچھائی جا رہی ان کے لیے. آگ کی چادریں بچھائی جا رہی. ان کے لیے کھانا ہے لیس لہم طعام الا من ضریع کانٹے دار. ان کے لیے پانی ہے فشاربون علیہ من الحمیم. کھولتا پانی یسقا من ماء صدید. کئیوں کو پیپ سارے جہنم کے زخمیوں کا گند. پیپ بھی گوشت بھی لوتھڑے بھی جلا ہوا خون بھی کٹھا کیا جائے گا. ایک حوض میں کٹھا ہو رہا ہے. اس میں پیپ اس میں خون اس میں گند اس میں پیشاب اس میں پخانا. پھر اس کو کھولایا جا رہا ہے جو ایسا کھول جائے گا کہ ایک لوٹا 7 سمندر میں ڈالو تو سمندر ابلنے لگ جائیں. وہ لوٹے نکال کر شراب پینے والوں کو پلایا جائے گا. یسقا من ماء صدید. پی اسلام آباد میں تو نے بڑی شراب پی تھی آج یہ پی. کہے گا پیا نہیں جاتا. یتجرعہ پینا پڑے گا. ولا یکاد یسیغ اندر جا نہیں سکتا. باہر کلی نہیں کر سکتا. اوپر سے فرشتے کی مار ہے. ویاتیہ الموت من کل مکان وما هو بمیت. موت چاروں طرف سے گھیرے گی پر موت آ نہ سکے گی. کہے گا این الموت یا لیتها كانت القاضیہ. ارے موت تو کہاں مر گئی آجا مجھے موت دے دے. میرا اللہ کہے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا بل ادعوا اليوم ثبورا كثيرا. ایک موت نہیں کروڑوں موتیں پکارو. موت مر گئی. دوزخ والے دوزخ میں جنت والے جنت میں. اللہ تعالیٰ دوزخ والوں سے پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین. بولو دنیا میں کتنی زندگی گزار کے آئے تھے. کہیں گے یومن ایک دن. دوسرے کہیں گے غلط کہہ رہے ہیں. بعد یوم آدھا دن ایک دن آدھا دن. اختلاف ہو گیا. میرا اللہ جواب میں کہے گا بئس ما تجرتم فی یوم او بعد یوم. ارے بدبختو تم نے کتنے گھاٹے کا سودا کیا. وہ دن آدھے دن کے بدلے میں بس غضب میرا غصہ خریدا. سخطی میرے غضب کو میرے غصے کو خریدا. بنار جہنم اور آگ کو خریدا. جاؤ آج کے بعد جہنم کو تالا لگ چکا ہے. تم میں سے کوئی باہر نہیں نکل سکتا. موت ہوتی تو یہ مر جاتے. اب ان کی چیخ و پکار ہے. اور میرے بھائیوں میں تمہیں کیا بتاؤں. پچھلے مہینے میں نے دوزخ کو خواب میں دیکھا. اب تک میرے اوپر اس کا اثر ہے. جب مجھے خواب یاد آتا ہے میں کپ کپانے لگ جاؤں. ٹوائلٹ میں بیٹھے مجھے پیشاب بھول جاتا ہے. میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں. میں کوئی نمبر 2 بات نہیں کر رہا ہوں. مجھے پیشاب بھول جاتا ہے. مجھے منظر یاد آتا ہے. اتنے بڑے انسان اتنے بڑے میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ کتنے بڑے انسان. اور ان کو شکنجوں میں کسا جا رہا ہے. بڑے خوفناک قسم کے شکنجے ہیں. ان کے پیٹ ہیں جتنا یہ مسجد کا یہ مسجد نہیں مسجد اس سے بھی بڑے ان کے پیٹ ہیں. گنبد سے بڑے ان کے سر ہیں اور کالے سیاہ ان کے چہرے ہیں. نیلی ان کی آنکھیں ہیں. عجیب قسم کا قیدیوں کا لباس ہے اور ان پر شکنجہ ایسے سخت ہو رہا ہے اور اس کے اندر پھس کر باہر ان کی ٹانگیں باہر نکلی جیسے وہ
किसी चीज को यूं क्रश किया जाए तो नीचे गिरना शुरू हो जाती, उनकी टांगें फैल फैल के बाहर निकल रही हैं और उनकी चीखो पुकार है। ऊपर से लोग नीचे गिर रहे हैं, बड़े बड़े उनके बाल हैं, बड़ी बड़ी उनकी मूछें हैं, दाढ़ी उनकी साफ है, पतलून शर्टें उन्होंने पहनी हुई हैं और ऐसे धड़म कर रहे हैं, धड़म कर रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे एज बने हुए हैं, वो किसी एक को पकड़ते हैं टूट जाता है, दूसरे को पकड़ते हैं वो टूट जाता है, तीसरे को पकड़ते हैं वो टूट जाता है। वो नीचे ऐसे खौफजदा नजरों से आग को देख, ऐसे उनकी आंखें फटी, वो यूं आग को देख रहे हैं और वो जा रहे हैं और जा रहे हैं, धड़म धड़म धड़म, और आगे उसके शोले लपक रहे हैं, लपक रहे हैं, लपक रहे हैं। बंदर बने हुए इंसान हैं, अजीब और गरीब उनकी खौफनाक आवाजें हैं और उनकी चीखो पुकार और चिंगाड़ है। उधर से जहन्नम की आग की इतनी खौफनाक आवाज है कि कान के पर्दे फटते हैं। और ये तो सिर्फ ख्वाब है, उधर सब कुछ हो रहा है, अल्लाह की कसम हो रहा है। और मैं अपने भाइयों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम अक्सर नौजवान बैठे हो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, अल्लाह की मान लो, तौबा कर लो, तौबा कर लो, तौबा कर लो। इसके बगैर हम ठीक नहीं, हमारे हालात नहीं बदल सकते। हुक्मरानों को गालियां मत दो, फौज पुलिस को गालियां न दो, गालियां देनी है तो अपने आप को दो, अपने आप को दो। मेरे नबी ने फरमाया, क्या फरमाया? जिब्रील ने पूछा, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? फरमाया अल्लाह को पता। जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह कोई निशानी बता दें, कोई निशानी बता दें। तो आप